السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی آپس میں گفتگو کا، تو اس کے آگے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 33 سے، جس کے مطابق بیان فرمایا جاتا ہے کہ فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو حرج از عقل کہتا تھا، اور حقیقتاً اس طرح کی گفتگو عجز کے وقت آدمی کی زبان پر آتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے فرض کو بڑی بخوبی اور باکمال طریقے سے سر انجام دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورج کا پورب سے طلوع کرنا اور پچھم میں غروب ہو جانا، اس اور سال کی فصلوں میں ایک حساب معین پر چلنا، اور ہواؤں اور بارشوں وغیرہ کے نظام، یہ سب اسی کے وجود اور قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس پر ایک بڑا جامع بیان دیا۔ اس کے بعد پھر اب فرعون متحیر ہو گیا اور آثار قدرت الہی کے انکار کے راہ باقی نہ رہی اور کوئی جواب اس سے نہ بن پایا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی، اس کا جیل خانہ تنگ و طریق عمیق گڈھا تھا، اس میں ایک کیلا ڈال دیتا تھا، نہ وہاں کوئی آواز سنائی دیتی تھی نہ کچھ نظر آتا تھا۔ فرعون بولا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں تمہیں اس قید خانہ میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد ذکر فرمایا جاتا ہے تیرے پاس اگر کوئی روشن چیز ہے تو لاؤ، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تیرے پاس کچھ خدا کا دیا ہوا ہے تو وہ اس کو سامنے لاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، جبھی وہ سرہن اژدہا بن گیا، یعنی کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے موسیٰ مجھے حکم دیجئے۔ فرعون نے گھبرا کر کہا کہ اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، اس کو پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا کہ اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس کو ید بیضا کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے بغل کے نیچے رکھ کے دبایا، جب باہر نکلا تو وہ سورج سے زیادہ روشن تھا، اور اس سے سورج کی شعاؤں کی طرح شعائیں ظاہر ہو رہی تھی۔ اس زمانہ میں جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ بات چل جائے گی اور اس کی قوم کے لوگ اس کے دھوکے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں گے اور ان کی بات کو قبول نہ کریں گے۔ تو پھر اس نے جمع کیے جادوگر اور ایک مقرر دن کے وعدہ کیا کہ فلاں دن سب لوگ جمع ہوں گے اور تمہارا جادو بھی دکھایا جائے گا اور جادوگروں کے جادو بھی دکھائے جائیں گے، جس کا ذکر پہلے کئی بار ہو چکا ہے پچھلی آیاتوں میں اور اسپاروں میں۔ یہاں پھر ایک دفعہ ان کا یعنی کہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جو علم سحر میں بقول ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہو، اور وہ لوگ اپنے جادو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کریں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے اور فرعونیوں کا یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ کام جادو سے ہو جاتے ہیں، لہٰذا نبوت کی دلیل نہیں۔ آیت نمبر 40 میں کہ پھر جب جادوگر آئے اور فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ وہ بولا ہاں، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، یعنی کہ تم اپنے جادو پہلے دکھا دو۔ اور جادوگروں کو اپنے جادو پر بہت مان تھا کہ انہیں اپنے غلبہ کا اطمینان بھی تھا، کیونکہ سحر کے اس عمل میں جو انتہا کے عمل تھے یہ ان کو کامل لائے تھے، اور یقین کامل رکھتے تھے کہ اب کوئی سحر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو انہوں نے جادو کے ذریعے سے بنائی تھی، یعنی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو جادو سے اژدہے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا یعنی کہ عصا اژدہا بن کر ان سب کو نگل گیا۔ پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں لیا اور مثل سابق عصا تھا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور سب سجدے میں گر گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔